بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں. میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان. عجیب و غریب پاکستان کا میڈیا ہے. سب سے پہلے تو میں عمران خان کی وہ اسٹیٹمنٹ کی طرف لے کے جا رہا ہوں جو بینر ہیڈ بنی ہے پاکستان کی میڈیا میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے عوام اور افواج پاکستان کا جو کردار ہے وہ انتہائی قابل تعریف ہے. سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح بن کر انہوں نے ہندوستان، ہندو بنیا اور ہندو مہا سبھائی، ہندو RSS VHP کو شکست فاش دی ہے. اور عمران کا کہنا یہ بھی ہے کہ جاگتے رہنا، کیونکہ یہ دشمن ہے اور دشمن کو کبھی انڈر اسٹیمیٹ نہ کیا جائے، وہ پھر آپ پر حملہ کرے گا. جے پور میں جہازوں کی موومنٹ ہوئی ہے وہ یقیناً سیٹلائٹ پہ دیکھی جا سکتی ہے. امریکن سیٹلائٹ ہو یا چائنا نے اپنی دوستی کا حق ادا کر دیا. سی پیک آج بھی زندہ ہے. یہ میں ناظرین آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت نہ صرف وہ بنگلہ دیش میانمار میں کام کر رہے ہیں، چائنا کے پریسیڈنٹ کی جو فلاسفی ہے وہ اپنی جگہ بہترین طریقے سے جاری ہے ساری. اٹس ونڈرفل آن دا پارٹ آف دی پریزیڈنٹ آف چائنا اینڈ اٹ از آلسو ویری ونڈرفل آن دا پارٹ آف دی پریزیڈنٹ آف ٹرکی. اور آذربائیجان میں بھی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں. لیکن حیرت ناک بات کیا ہے جناب، $700 بلین کی انویسٹمنٹ لے کر آ رہا ہے ٹرمپ. کہاں سے؟ سعودی عربیہ سے. اور عادل خبیر جب رات کو 10 بجے چکلالہ بیس یعنی نور خان بیس سے ایئر بیس سے اڑے ہیں تو اس کے تھوڑی دیر بعد میزائل مار دیا انڈیا نے. اور جب کہ وہ یہ کہہ کر رہے تھے کہ آپ بھی میزائل نہ ماریے گا، انڈیا بھی نہیں مارے گا. انڈیا نے تو فوری طور پہ آپ کے جو کمٹمنٹ تھے اس کو دھبڑ دھوس کر دیا. اور آج بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی شام کے اوپر پابندیاں ہٹوا لیں، آپ نے بہت اچھا کیا. آج بھی غزہ کے اوپر بمبارڈمنٹ ہوئی ہے. کیوں نہیں آپ نے ٹرمپ کے ہاتھ پکڑے؟ آپ ان سے کہتے کہ جناب یہیں سے آرڈر دیں نیتن کو کہ مسلمان معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے. پاکستان اور انڈیا کی جنگ تو چلتی رہے گی. آج پہلگام ہوا ہے 22 اپریل کو، پھر ہوگا، پھر کپواڑہ بھی ہوگا، راجوڑی بھی ہوگی، بہت کچھ ہوگا جب تک کہ آپ کشمیر کے لوگوں کو، کشمیر کے حریت پسندوں کو ان کو آزادی کا حق نہیں مل جاتا انڈر دی چارٹر آف دی یونائیٹڈ نیشنز. یہ آپ کو کرنا پڑے گا. عمران خان نے بہت اچھا بیان دیا. لیکن افسوسناک پہلو کیا ہے، عاصمہ شیرازی کہتی ہے کہ یہ ساری اسٹریٹجی جو ہے انڈیا کے خلاف یہ نواز شریف نے رائیونڈ میں بیٹھ کے بنائی ہے. رائیونڈ سے مراد کیا ہے؟ وہ تبلیغی جماعتوں کے گروپ کی بات نہیں ہو رہی، ان کے مرکز کی بات نہیں ہو رہی. رائیونڈ سے مطلب مراد ہے جاتی امراء آف پاکستان، اور دوسرا جاتی امراء امرتسر کے اندر جہاں پہ انہوں نے پیسے لگائے ہیں، انویسٹمنٹ کی ہے، سڑکیں بنائی ہیں وغیرہ وغیرہ، محل کھڑے کیے ہوئے انہوں نے. تو جناب وہ کہتی ہے ایک یعنی جرنلسٹ جن کے لیے کہنا بھی مجھے شرم آتی ہے. 44 ایئر سے زیادہ میں میڈیا کے اندر موجود ہوں الحمدللہ، اور ہمارے ساتھ کے جو سینئرز ہیں وہ تو 1 2 3 ہی رہ گئے ہیں، باقی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. تو وہ یہ کہتی ہے کہ وہ ساری اسٹریٹجی جو ہے انڈیا کے خلاف، ڈیفنس اسٹریٹجی واز پریپیئرڈ بائی نواز شریف. اور شرم کرو یار، آپ تو سیکورٹی رسک ہیں، آپ کے بارے میں اب ساری دنیا میں پورے پاکستان مشہور ہوتا جا رہا ہے. اور آپ جیسے لوگ بلو دا بیلٹ کھیلنے کے عادی ہیں. آپ کا ایک آدمی ہے جیٹھا جس کا نام ہے علی سندھو، وہ میری طرح ہی فارغ البال ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جی یہ عمران خان کی بہنوں کے حوالے سے اتنی گندی اور گالیاں دیتے ہیں جو میں زبان پر لانا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ ہماری تربیت اور ہے. اگر پنجابی میں گالیاں دینی ہیں تو مجھے بھی بڑی آتی ہیں، بہت آتی ہیں، اچھی طرح آتی ہیں. آپ سے زیادہ میں بھی پنجابی ہوں. گالیاں دینے کی حد تک جو ہے نا اتنا مت گریں کہ کل کو جب آپ کے اوپر ہاتھ آئے گا تو پھر آپ کہیں گے جی عمران خان بدلہ لے رہا ہے. میں آئی ایم ناٹ اے سپورٹر آف عمران خان ان دا سینس، بٹ آئی ایم اے سپورٹر آف حق. کہ آپ ان کی بہنوں کو جن کی کل ملاقات ہوئی اڈیالہ جیل میں 2 مہینے تک بیچاری دھکے کھاتی رہیں بہنیں، ان سے پوچھیں جن کے بہنیں اور بھائیوں کے جو رشتے اور تعلق ہوتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ بہنیں کس قدر قابل ستائش اور قابل تعریف ہوتی ہے، کتنی قابل احترام ہوتی ہیں. اور آپ ان کی شلواروں کی باتیں کرتے ہیں. آپ کو شرم و حیا نہیں ہے؟ آپ کی بےغیرتی یہ آپ کی پنجابی کلچر نے آپ کو سکھایا ہے. انجنا کر یارا، انجنا کر، اسی طرح دے رہ گیا آج اسی. تو ناظرین میں یہ بات کر رہا تھا کہ پاکستان ڈٹا ہوا ہے عمران خان کے لیے. جو بھی عدالت نے فیصلہ کرنا ہے ظاہر ہے سب کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا، بٹ فیئرنیس آف پولیٹیکل گیم، پولیٹیکل چیس ڈیمانڈنگ کہ سب کے ساتھ جسٹس ہو، سب کے ساتھ جسٹس ہو. خواہ وہ بیٹھا ہوا لندن میں ایک شخص ہو، اس کو بھی بلائیں بلائیں اس کو، اس سے بھی کہو کہ معافی ترلے کر لے یار. پاکستان کی پالیٹکس میں اس وقت یونٹی کی ضرورت ہے. پاکستان کی سولیڈیرٹی، انٹیگریٹی اور ساورنٹی کے لیے ضرورت ہے.
आपने देखा कि कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट, $750 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कौन दे रहा है? सऊदी अरब का वो शहज़ादा लड़का मोहम्मद बिन सलमान, काबिल एहतराम। मैं खादिमैन अल हरमैन अल शरीफैन की बात नहीं कर रहा, मोहम्मद बिन सलमान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान को क्या चाहिए? $2 बिलियन के रोल ओवर के लिए ज़लील और रुस्वा कर दिया उन्होंने पाकिस्तान को कई बार। आपका प्रोटेक्शन वो नहीं करेंगे, प्रोटेक्शन पाकिस्तान ही करेगा, अल्टीमेटली ईरान करेगा, यमन करेगा आपका, जिनको आप मार रहे हैं, जिनको आप अपना दुश्मन समझते हैं। आपके जहनों में ये बात बिल्कुल पैवस्त हो जानी चाहिए कि पाकिस्तान ही आलम इस्लाम का लीडर है, और उसके साथ टर्की है, उसके साथ इंडोनेशिया, मलेशिया है, ईरान है, जिन्होंने खुलकर बात किया। आपने क्या किया? ट्रंप के साथ $700 बिलियन की बात की। अभी तो $1 ट्रिलियन आपको देने हैं, वो आपको स्क्वीज़ कर देगा जिसका नाम ट्रंप है। गेम का पता नहीं लग रहा। जयपुर से इंडियन यानी US एयरफोर्स के जहाज़ क्यों जा रहे हैं? हरकुलिस वहाँ पर C-130 और हैवी जहाज़ वहाँ पे किस लिए उतर रहे हैं? कौन सा असला उतारा जा रहा है वहाँ पर? क्या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश की जा रही है? इसराइल कहता था जी पाकिस्तान को, अमेरिका कहता है जी पाकिस्तान को, तो इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। किस बात पर तस्लीम कर लिया जाए? इसी बात पर तस्लीम कर लिया जाए कि पाकिस्तान के दुश्मनों से अगर इसराइल मिला हुआ है तो हज़रत अली का फरमान है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, और दुश्मन का दोस्त हमारा दुश्मन। तो हमारा दुश्मन इंडिया है और उसका जो दोस्त है इसराइल है। व्हाट दे हैव डन, उनको मुँह की खानी पड़ी है। और इंशाअल्लाह हमारी अफ़वाज पाकिस्तान बिल्कुल यूनिटी के साथ, यूनिटी ऑफ कमांड के साथ चल रही हैं, एंड दे विल डू एंड डिलीवर फॉर द कॉज ऑफ sovereignty, integrity and solidarity of Pakistan. Thank you very much.